جو اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، کرسی سے بھی اعلیٰ ہے، لو سے بھی اعلیٰ ہے، جنت سے بھی اعلیٰ ہے، پوری کائنات سے اعلیٰ ہے. پوچھا حضور وہ جگہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ جگہ مدینے کے اندر ہے، مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی کے اندر سرکار کا قبر خضرا ہے، قبر خضرا کے نیچے آپ کی سرکار کی قبر انور ہے. قبر انور کے اندر وہ جگہ جہاں پہ میرے اور تمہارے پیارے آقا وہ دہا کے پیارے چہرے والے، وہ لیل کے پیارے زلفوں والے، مازاد کے پیارے کاجل والے، یاسین کے پیارے دانت والے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج استراحت فرما ہے. فرمایا وہ مٹی جہاں پہ آپ کا جسم انور آرام فرما ہے وہ کعبے سے بھی اعلیٰ ہے، اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، جنت سے بھی اعلیٰ ہے، تمام کائنات سے اعلیٰ ہے. قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف کے اندر یہ بات اس کا ذکر کیا. اور جو نہیں مانتے مولوی شریف تھانوی نے اپنی کتاب ابواب النوادر کے اندر اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی وہ جگہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، جنت سے بھی اعلیٰ ہے، ساری کائنات سے اعلیٰ ہے. میں پوچھتا ہوں اس مٹی کو کیا لگا ہے؟ میرے آقا کا جسم اقدس ہے، جسم منور ہے، اوپر کفن کا کپڑا ہے. وہ مٹی سرکار کے کفن کے کپڑے کے ساتھ جو مس ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، کرسی سے بھی اعلیٰ ہے، ساری کائنات سے اعلیٰ ہے. میں پوچھتا ہوں جو اس کپڑے کے اندر ہے اس کی کتنی شان ہوگی؟ میرے آقا کی کتنی شان ہوگی؟ اور کعبہ کی کتنی شان ہے؟ فرمایا کعبہ غور سے سن لے تیری بڑی شان ہے، لیکن ایک مومن کے دل کی شان، ایک مومن کی شان تم سے کئی گنا زیادہ ہے. تو پتھروں کا گھر ہے لیکن مومن کا دل جو ہے گزرگاہ رب اکبر. فرمایا ایک مومن کی شان تم سے کئی گنا زیادہ ہے کعبہ. تو ایک مومن کی شان کعبے سے کروڑوں گنا زیادہ ہے، تو کروڑوں مومن جو ہے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے نالین پہ قربان ہے. میں پوچھتا ہوں اگر کعبے کی عظمت کے لیے 28 من سونے کا دروازہ لگانا جائز ہے، ہر سال اتنا اس کے لیے ریشم کا کپڑا بنانا جائز ہے، تو میرے آقا کے میلاد کی محفل ہو، آقا کے نام کی محفل ہو، تو وہاں بھی لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کر کے لینڈنگ کرنا اور سرکار کی محفل کو سجانے کے لیے خرچ کرنا جائز ہے. اور دیکھو قرآن فرما رہا ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو خوشی کیا کرو. عیسائی عید مناتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں بھی تم کیوں عید مناتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہماری عید کا ذکر تمہارے قرآن کے اندر ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ جا رہے ہیں، ہماری ساتھ ہے، ہماری کہا حضور ہمارے لیے دعا کیجیے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے کے لیے کوئی سامان مہیا کر دے. پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لاولنا وآخرنا. اے اللہ ایک دسترخوان نازل فرما دے تاکہ وہ دسترخوان اترنے کا دن ہمارے لیے بھی عید کا دن بن جائے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے. میں پوچھتا ہوں اس دسترخوان کے اندر تھا کیا؟ قرآن پاک کی عربی، اردو، فارسی کی تمام تفاسیر کو اٹھا کر دیکھو کہ دسترخوان کے اندر تھا کیا. ایک مفسر کہتا ہے 4 نان کے ٹکڑے تھے، 4 مچھلی کے ٹکڑے تھے، ایک سرکے کی پیالی تھی، چند سلاد کے پتے تھے. آخری روایت یہ ہے جو راوی سب سے زیادہ مفسر بیان کرتا ہے کہ 7 مچھلی کے ٹکڑے تھے. اور مچھلی جو ہے بابڑا بازار کی 12 مسالوں کے اندر تلی ہوئی تھی، پانی کے اندر ابلی ہوئی ہے، تو ان کی طرف نمک لگا ہوا ہے، ان کی طرف سرکہ لگا ہوا ہے. 7 مچھلی کے ٹکڑے ہیں، 7 نان کے ٹکڑے ہیں، ایک سرکے کی پیالی ہے، چند سلاد کے پتے ہیں. ان بیچاروں کو چند روٹیاں ملی، مچھلی کے ٹکڑے ملے، تو ہر سال لاکھوں ڈالر، لاکھوں پاؤنڈ خرچ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عید کرتے ہیں. ہمیں تو وہ پیارے آقا ملے جن کے صدقے سے پوری کائنات مار ہو جائے. پوچھو شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالاقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کون جنا ہے
آج پورے پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، افغانستان کے اندر، ہندوستان کے اندر خواہ بریلوی ہے، خواہ دیوبندی ہے، خواہ اہل حدیث ہے، ان کے پاس اگر حدیث کا سرمایہ ہے، اگر حدیث کی دولت ہے، یہ سارے لوگ گوشہ چین ہے شیخ مکتب کے در کے، یہ لوگ نمکخوار ہے شیخ مکتب کے در کے، یہ لوگ نیاز مند ہے شیخ مکتب کے در کے. کسی محمد کی سند مدینے نہیں پہنچ سکتی میرے آقا تک جب تک کہ یہاں کے لوگوں کی سند جو ہے شیخ محمد کے در کو سلام نہ کرے. شیخ محمد کی اتنی شان ہے، جب حدیث پڑھنے کے لیے مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ میں گئے، حدیث پڑھی، حدیث پڑھنے کے بعد عرض کیا اے پیارے آقا اب ساری زندگی مدینہ طیبہ رہوں گا. میرے آقا خواب میں ملے، فرمایا بیٹا عبدالحق ہندوستان میں کیوں نہیں جاتے؟ عرض کیا آقا دل چاہتا ہے ساری زندگی مدینہ طیبہ میں رہوں. فرمایا بیٹا تم ہندوستان میں جا کر حدیث پڑھاؤ، میں بلا لاگا ہندوستان میں آ کے تمہیں ملا کروں گا، بلا لگا کر ملا کروں گا. محدثین نے لکھا ہے کہ شیخ محمد کی وہ ذات ہے کہ جنہیں بلا لاگا جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں کے ساتھ مدینے والے پیارے آقا کی زیارت کرتے. اور یہ بات جو ہے صرف ہم نہیں لکھتے، مولوی شریف تھانوی نے بھی اپنی کتاب الافادات یومیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 100 پہ لکھی ہے کہ شیخ محمد کی وہ ذات ہے کہ جنہیں بلا لاگا جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں کے ساتھ مدینے والے پیارے آقا سامنے بیٹھ کے روزانہ زیارت کراتے تھے. اور ابری شریف کے اندر قاضی عبدالعزیز دباغ مصری شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر خواب کے اندر آج کسی بندہ مومن کو ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے مدینے والے پیارے آقا کی زیارت ہو جائے تو وہ ایک سیکنڈ کے اندر، ایک لمحے کے اندر 3999 درجے ولایت کے طے کر جاتا ہے. تو آپ اندازہ کریں جس کو ایک سیکنڈ کے لیے مدینے والے پیارے آقا کی زیارت ہو تو وہ ایک سیکنڈ کے اندر 3999 درجے ولایت کے طے کر جاتا ہے. تو شیخ محمد کی کیا شان ہوگی کہ جنہیں بلا لاگا مدینے والے پیارے آقا سامنے بیٹھ کر سر کی آنکھوں کے ساتھ زیارت کراتے. وہ شیخ محمد کا اپنی کتاب مدارج النبوت سیرت کی بہترین کتاب جو فارسی کے اندر آپ نے لکھی، اب اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا. اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھے، نہ تارے تھے، نہ جن تھے، نہ انسان تھے، کچھ نہ تھا. فکنت کنزا مخفیا، اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے پیار آ گیا کہ میں بھی پہچانا جاؤں، میرا بھی نام لینے والا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے پھر میں نے کیا کیا؟ فخلقت الخلق، تو میں نے اپنے پیارے نبی کے نور کو پیدا کر دیا. لفظ ہے فخلقت الخلق، الخلق ہے صرف خلق نہیں، اگر خلق ہوتا تو مراد مخلوق ہوتی. وہاں الف لام جو ہے وہ نکرے کے لیے آ رہا ہے. الف لام جب کسی پر اسم پر آئے تو وہ معرفہ کو نکرہ کر دیتا ہے. محدثین فرماتے ہیں الخلق سے مراد یہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے پیارے نبی محمد عربی کے نور کو پیدا کر دیا. آؤ حدیث اور پڑھ لیتے ہیں. ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، دارمی شریف حدیث کی کتاب اس کے اندر فرماتے ہیں. اور حضرت سیدنا امام محمد بن محمد امام غزالی کا بھی تذکرہ سن لو. یہ کتنی شان والے بزرگ ہیں. میرے آقا جب معراج پہ گئے تو چھٹے آسمان پہ پیارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے آخر الزمان نبی، میں نے اپنی تورات کے اندر پڑھا ہے کہ آپ کا یہ فرمان ہے علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح تبلیغ و ارشاد کا کام کریں گے. میں آقا نے فرمایا ہاں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی جو آپ کی امت کے وہ علماء ہیں جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح تبلیغ و ارشاد کا کام کریں گے، ان میں سے ایک کے ساتھ میری ملاقات بھی کرا دو. تو میرے آقا نے امام غزالی کی روح کو پیش کیا. جب امام غزالی کی روح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے؟
آپ نے جواب دیا اسمی محمد بن محمد بن محمد، میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، میرے دادے کا نام محمد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عجیب بات ہے، میں نے سوال ایک کیا ہے، تم نے 3 جواب دے دیے ہیں۔ امام غزالی کی روح نے ہاتھ باندھ کر عرض کی پیارے موسیٰ جب آپ پورے سینا پہ گئے تھے اللہ نے تم سے ایک ہی سوال کیا تھا، دل کا بیوی نے کہا یا موسیٰ اے پیارے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب تو اس کا یہی تھا ہاتھ آصاف یہ ڈنڈا ہے، لیکن آپ نے جواب اتنا تو لمبا دیا کہ میں ان کے ساتھ بکریاں چراتا ہوں، دشمن کو دور کرتا ہوں۔ جب اللہ نے سوال ایک کیا تھا آپ کو جواب ایک ہی دینا چاہیے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غزالی میں کسی عام آدمی کے ساتھ کلام نہیں کر رہا تھا، اپنے خالق و مالک کے ساتھ کلام کر رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا اپنے کلام کو زیادہ لمبا کروں تاکہ میرے خالق کے انوار و تجلیات کی بارش پہ زیادہ ہو۔ تو حضرت امام غزالی نے عرض کی پیارے موسیٰ میں بھی دنیا کے کسی دستو پتھر کے ساتھ بات نہیں کر رہا، میں بھی